اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کا صدقہ آپ سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمام حاجتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے، ساری پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرنے کا قرآنی علاج ہے۔ یہ عمل حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہیں کہ جن میں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اور تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت ہے۔ تو وہ خاص قرآنی عمل کون سا ہے، یہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، بلکہ ہر انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے اللہ پاک سے دعا مانگے، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائے، فریاد کرے، دل کی تمام باتیں، تمام حاجتیں بیان کرے، ہر چیز اللہ ہی سے طلب کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے، کہ نمک کے بغیر کھانا ذائقہ بد ذائقہ لگتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور دین اسلام میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا دعاؤں کی قبولیت، مشکلات اور حاجات کو پورا کرنے کا قرآنی علاج لائے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے، لوگ ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تعجب ہے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہیں۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مصیبت میں ہو اور یا ارحم الراحمین نہ پڑھتا۔ قرآن کریم میں حضرت ابو ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 ترجمہ ہے، ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اس دعا کا فائدہ جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور فرمائی۔ نمبر 2، جو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم میں پھنسا ہوا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اور وہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ اس کا فائدہ قرآن کریم میں آگے بیان فرمایا، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 88 ترجمہ، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ہم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے کوئی خوف لاحق ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو صحابہ نے خوف کے وقت پڑھی، اور وہ دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183۔ قرآن کریم میں بتایا گیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 84 میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، بس لوٹے وہ اپنے رب کی طرف،
فضل کے ساتھ اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ نمبر 4، انہوں نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمنوں کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے پڑھی تھی۔ سورہ مومنون آیت نمبر 44۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہے سب بندے۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے بڑے مکر و فریب سے بچا لیا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ان 4 اقوال میں وہی بتایا گیا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اگر غم میں مبتلا ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی خوف لاحق ہو، کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ جو کوئی بھی 13 سے لے کر 30 محرم الحرام تک یہ وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ عز و جل کامیابی اس کا مقدر بنے گی، کامیابی اس کے قدم چومے گی، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شادی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تمام مسائل کے حل کے لیے یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا یہ خاص وظیفہ ایک مرتبہ کر لیجیے تو پھر دیکھیے گا کہ کس طرح آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، کس طرح آپ کی زندگی میں سکون، چین اور عافیت آتی ہے۔ ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ